جمال الوجود بذكر الإله وتصفو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلے اپنی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی تو آپ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو گئے، اور صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کے آپ نے ایک نعرہ لگایا، وا صباحا. عرب میں یہ رواج تھا کہ جب کوئی بہت بڑا خطرہ، لشکر آنے والا ہو، دشمن حملہ کرنے والا ہو، اس زمانے میں ٹی وی ریڈیو تو نہیں تھے نا کہ آدمی اس پر اعلان کرتے، اخبار بھی نہیں چھپتے تھے، تو کوئی آدمی کھڑے ہو کے نعرہ لگاتا تھا، وا صباحا. تو حضور نے بھی پہاڑی پر کھڑے ہو کر یہ آواز بلند کی، وا صباحا. مکے کے لوگ، چھوٹی سی بستی تھی چند ہزار کی، سب لوگ آپ کے چاروں طرف جمع ہو گئے. آپ نے کہا کہ تم نے مجھے کیسا پایا؟ لوگوں نے کہا ہمیشہ آپ نے سچی بات کہی، سچا پایا. آپ نے فرمایا کہ اچھا، میں اگر تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے دشمن کا اور وہ تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات پہ یقین کرو گے؟ مکے کے لوگوں نے کہا کہ کیوں نہیں کریں گے، آپ کی ہر بات سچی ہوتی. تو آپ نے کہا اچھا، پھر میں تم کو اس عذاب سے خبردار کرتا ہوں کہ جو موت کے پیچھے چھپا ہوا ہے اور تمہارے گھاٹ کے اندر بیٹھا ہوا. تو دیکھیے، نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے دعوت یہیں سے شروع کی اور یہیں سے آپ نے اس کا آغاز کیا. تو یہ دراصل اصل چیز ہے زندگی کے اندر جس کی ہم کو فکر کرنی چاہیے، اور یہی قرآن مجید کی ساری دعوت کا خلاصہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرو، اور بندگی نہ کرنے کی صورت میں جو موت کے بعد آگ تمہاری منتظر ہے اس سے بچنے کی فکر کرو. کوئی بہت بڑا خطرہ اگر درپیش ہے، کوئی شہر کے اندر وبا پھیل گئی ہے، صبح کوئی حملہ کرنے والا ہے، گھر کے اندر اگر آگ لگ گئی، محلے میں آگ لگ گئی، تو آدمی فوراً نکلے گا اور مال و اسباب اٹھائے گا اور اپنے آپ کو اس سے بچانے کی فکر کرے. میں نے اپنی آنکھوں سے مناظر دیکھے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوئے، کہیں آگ لگ جائے تو لوگ کس طرح سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگتے ہیں، تن بدن کا ہوش نہیں رہتا آدمی. تو جو آگ کے مسلسل گھاٹ کے اندر بیٹھی ہے، ان جہنم لبالمرصاد، جہنم جو ہے وہ تو گھاٹ کے اندر بیٹھی، جس طرح شکاری تاک میں بیٹھتا ہے، یہ گھاٹ کے اندر بیٹھی ہوئی. اور اس سے اگر آدمی غافل ہو کے سوئے اور غافل ہو کے جاگے اور غافل ہو کے زندگی بسر کرے، اس سے زیادہ احمق اور بیوقوف اور نادان کوئی آدمی نہیں ہو سکتا. اور ایمان لانے والا آدمی ایمان کے دعوے کے بعد اگر اس آگ سے بے فکر ہو کے زندگی گزارے اور صبح سے شام تک تو خیال نہ آئے کہ جو میں بول رہا ہوں، جو میں کر رہا ہوں، جو میں کما رہا ہوں، یہی آگ ہے، جس کے معنی کہ اس سے زیادہ نادان، اس سے زیادہ احمق اور کوئی دوسرا آدمی جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. تو فرمایا کہ قو انفسکم واہلیکم، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے ساتھ والوں کو بھی بچاؤ. اہل میں سب سے پہلے تو گھر والے آتے ہیں، ماں باپ، بیوی، بچے، بھائی بہن. لیکن اہل کا لفظ صرف ماں باپ گھر والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ سارے متعلقین اور متوسلین. اگر گھر کے اندر لوگ کام کرتے ہیں تو وہ بھی ہیں، اور برادری والے ہیں تو وہ بھی ہیں، اور رشتے دار ہیں تو وہ بھی اہل میں ہیں، اور دوست ہیں تو وہ بھی اہل میں ہیں. تو صرف اپنے کو بچانے کی فکر مت کرو، بلکہ سب کو بچانے کی فکر کرو.